اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ وہ اپنی قوم کو اپنی امت کو اپنی ملت کو ظلمات سے نکال کر اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف روشنی کی طرف لے کر جائیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور دوسرا کام موسیٰ یہ کریں کہ اپنے لوگوں کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائیں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور اس کام میں اس بات میں صابروں اور شاکروں کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں عزیزو گفتگو گزشتہ 3 مجلسوں میں یہ رہی کہ اللہ نے 2 طرح کے ہادی قرار دیے ہیں ایک ہادی باطنی اور ایک ہادی ظاہری ہادی باطنی اگر نہ ہو تو ہادی ظاہری سے استفادہ نہیں ہو پائے گا وہ مفید نہیں ہوگا یہ بات نہیں ہو رہی وہ مفید نہیں ہوگا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا یہ بات نہیں ہو رہی یہ شخص فائدہ نہیں اٹھا سکے گا یعنی یہ محروم ہدایت ہوگا جس کے پاس ہادی باطنی نہ ہو اور ہادی باطنی ہو اور ہادی ظاہری نہ ہو تو شاید جو انسانی مزاج ہے جو انسانی تاریخ ہے جو انسانی مشاہدات ہیں ان کے مطابق شاید یہ ایک دن بھی اس ہادی باطنی کے ساتھ نہ چل سکے حالات ماحول زمانہ اثرات اسباب اس پر اتنا غلبہ کریں گے کہ شاید وہ ایک دن بھی اس ہادی باطنی سے استفادہ نہ کر پائے. یعنی ماحول کی گرد، حالات
کا اثر اتنا اس کے اوپر بڑھ جائے گا کہ پھر اس کی وہ جو باطنی ہدایت کی کیفیت ہے، جو ہادی باطنی ہے، وہ مغلوب ہو جائے گی، وہ گرد ماحول میں چھپ جائے گی، وہ دفن ہو جائے گی اور ناکارہ ہو جائے گی۔ وہ جو ہادی باطنی ہے وہ ہے عقل، اور وہ جو ہادی ظاہری ہے وہ ہے امام۔ صلوات پڑھیں تو محمد و آل محمد۔ امام سے، حجت خدا سے، نبی رسول امام سے استفادہ وہی کرے گا جو عقل والا ہوگا، یعنی جس کے پاس ہادی باطنی عقل ہوگی وہ استفادہ کر پائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس وہ ہادی باطنی یعنی عقل ہو اور امام نہ ہو تو وہ اکیلی عقل کچھ ہی دن بعد وہ اثرات اپنے اوپر لے گی، حالات کا اثر لے گی، کیونکہ ہم اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کے اثرات اپنے اوپر لیتے ہیں اس چیز میں کہ جس میں ہم کمزور ہوتے ہیں، اور ہم دوسروں پہ اثر ڈال رہے ہوتے ہیں اس چیز کا جس میں ہم مضبوط ہوتے ہیں۔ اہل بیت تو نہیں چاہتے نا کہ ان کا چاہنے والا اثر پذیر بنے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا اثر گزار بنے، یعنی دوسروں پر اثر ڈالے، یا میں لفظوں کو بہتر کروں یوں کہوں کہ اہل بیت کا چاہنے والا امت کی امامت کرے۔ ہر زمانے میں جو امت کو چلانے والا اور ملت کو چلانے والا ہو، کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دیجئے کہ ملت اور امت میں کیا فرق ہے، صرف ان بچوں اور جوانوں کے لیے، کیونکہ یہ لفظ میں نے 2-3 مرتبہ ابھی استعمال کر لیا۔ ہم ملت ابراہیم ہیں اور امت مصطفیٰ ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو ہم دوسروں کے لیے نمونہ عمل بنیں، لوگ ہمیں دیکھ کر اپنے خطوط کو سیدھا کریں، لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، وہ یہ بولیں کہ ان کی طرح جیو جیسے وہ علی والا جیتا ہے، وہ اہل بیت والے کیسے رہتے ہیں۔ یعنی ہر میدان میں، وہ تعلیم کا میدان ہو، وہ معیشت کا میدان ہو، وہ زراعت کا میدان ہو، وہ حفاظت کا میدان ہو، وہ عدالت کا میدان ہو، وہ سیاست کا میدان ہو، وہ علم کا میدان ہو، ہر میدان میں جو آگے نظر آئے وہ نظر آئے کہ جو اثر گزار ہو، اثر پذیر نہ ہو۔ اور اثر گزار کیوں نہ ہو، کیوں نہ اثر گزار ہو؟ اس لیے کہ جن کے پاس محمد اور علی ہو، جن کے پاس سیدہ فاطمہ اور جناب زینب ہو، آپ تصور تو کریں کہ کوئی بھی ہوگا مگر ان کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ دنیا کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کو لے آئے مگر وہ اس گھرانے کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، میرا مولا فرماتے ہیں لا یقاس بعلی محمد، لا یقاس بعلی محمد هذه الامہ احد، اس امت میں سے احد، کسی ایک فرد کو بھی آل محمد کے ساتھ مقایسہ مت کیا کرو کہ وہ ایسے ہیں تو علی بھی ایسے ہیں، علی ایسے ہیں تو وہ بھی تو ایسے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ آل محمد کے ساتھ امت کے کسی فرد کو بھی مقایسہ نہ کیا کرو۔ کیفا یسوی من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں۔ صلوات یعنی ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب تو فعلی ہیں۔ ساری کائنات جن کے طفیل میں جی رہی ہے وہ کیسے ان کے برابر ہوں گے کہ جن کے طفیل میں جی رہی ہو؟ لہذا
محمد وآل محمد۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ جن کے پاس تصور علوی ہو، جن کے پاس تصور مہدی ہو، جو عقیدہ مہدویت کے رکھنے والے ہوں، وہ تو ویسے ہی انہیں امتوں کے لیے رہنما بننا ہے۔ جی ہم اثر گزار بنے، اثر پذیر نہ بنے۔ جی یہ بات میں ایک ممبر سے کر چکا ہوں، کچھ احباب کے لیے اگر یہ مانوس و تکراری ہو تو مجھے معاف کریں۔ علامہ اقبال جرمنی پڑھنے گئے، میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی ان کا فلسفے کی تاریخ، اور وہ بھی ایران میں فلسفے کی تاریخ۔ ہاں، ان کے مقالے کا عنوان ایران میں فلسفے کی تاریخ، اور ظاہر ہے انہوں نے 15,000 اشعار کہے، جس میں سے 9,000 اشعار ان کے فارسی میں، 6,000 اشعار ان کے اردو میں، تو اکثر غالب اشعار کی تعداد ان کی فارسی میں۔ تو ظاہر ہے پھر ایرانیوں کا اور فارسی زبان جاننے والوں کا حق ہے کہ وہ ان کے بارے میں ہم سے زیادہ بات کریں۔ تو وہ ہم سے وہاں پر باقاعدہ علامہ اقبال پہ اشرا ہوتا ہے، ایصال ثواب کا اشرا۔ میں نے تو یہاں ایک دن علامہ اقبال کے فلسفے پہ ایک جگہ بات کر دی، امید ہے یہاں کوئی اس مزاج کا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ مزاج بہتر ہو۔ ہم نے ایک جگہ علامہ اقبال پہ کچھ دیر گفتگو کر دی، تو بعد میں تو ایک صاحب مجھے لے کے بیٹھ گئے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو یہ پالتے تھے، وہ تو یہ پیتے تھے، وہ تو یہ کھاتے تھے۔ آپ نے ممبر امام حسین سے اقبال کے بارے میں بات کر دی۔ تو میں نے کہا شاید یہ بھی سوچ جو ہے وہ اقبال سے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سوچ کہ اقبال یہ تھے، اقبال وہ تھے، کون کیا ہے وہ اس کو اور اللہ کے بارے میں، اللہ کے درمیان چھوڑ دیجئے۔ میں کیا ہوں، مجھے میرے اللہ کے ساتھ چھوڑ دیجئے، یعنی میری ذاتی زندگی کیا ہے وہ مجھے میرے اللہ کے ساتھ چھوڑ دیجئے، میری اجتماعی زندگی کیا ہے اس پر بات کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اقبال علامہ اقبال سن 1935 سے زیادہ، شاید 2024 میں زیادہ ضرورت ہے اقبال کی۔ جتنی ضرورت 1935 میں تھی نا اقبال کی، جتنی ضرورت 1930 میں تھی اقبال کی، اس سے کہیں زیادہ اس وقت ہندوستان والے یوں یاد نہیں کرتے کہ ان کی دی ہوئی سوچ پہ تو پاکستان بن گیا، اور پاکستانی یوں یاد نہ کریں کہ اگر ان کو یاد کیا تو پھر ہمیں ایسا پاکستانی ہونا پڑے گا جیسا قائد اعظم تھا، پھر تو ہمیں پلٹنا پڑے گا نا 47 میں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی، نہیں بھائی بلند صلوات ہدیہ کریں نبی رب، اللہم صلی علی۔ وہ تو اقبال کا فلسفہ خودی ہے، اقبال کا جو فلسفہ بے خودی ہے، فلسفہ خودی مکمل فلسفہ، اور فلسفہ بے خودی مکمل فلسفہ، مکمل ایک نظریہ۔ اسی طرح فلسفہ عشق و محبت، اقبال کا فلسفہ محبت اور عشق یہ مکمل اقبال کا فلسفہ ہے۔ اور پھر انہوں نے خود آگاہی اور خود باوری اور خود اعتمادی سے بات کو شروع کیا، اور خود اعتمادی کہیں، خود باوری کہیں انسان کو منجمد نہ کر دے، ترقی کے راہیں اس کی بند نہ کر دے، یعنی خود اعتمادی اس کو ترقی تک لے جائے گی۔ یہ لفظوں کو میں اور بہتر کرتا ہوں، خود اعتمادی اسے ترقی پذیر بنائے گی، اور فلسفہ یہ خودی ہے، فلسفہ خودی، فلسفہ خودی اسے ترقی پذیر بنائے گی، اور فلسفہ بے خودی اسے ترقی یافتہ بنائے گی۔ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ میں فرق ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ اور پھر وہ جو ترقی یافتہ ہونا چاہتا ہے اور ترقی یافتہ رہنا چاہتا ہے، ابھی تو دور ہے نا، یہ والی بحث ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے کہ ہم ترقی یافتہ کے موضوع پر بات کریں۔ ہم تو ترقی پذیر ہو جائیں، یہی بڑی غنیمت ہے۔ جی تو ترقی یافتہ رہنے کے لیے پھر ایک عشق کی ضرورت ہے، ترقی یافتہ رہنے کے لیے ایک عشق کی ضرورت ہے، اور اسے
وہ عشق ہے عشق محمدی. سرکار دو جہاں سے عشق جو ہے، نبی مکرم سے جو عشق ہے، وہ عشق ہے جو ترقی یافتہ رکھے گی. یہ خلاصہ کیا ہے میں نے شاید چند جملوں میں علامہ اقبال کے فلسفوں کو. تو اقبال گئے وہاں پڑھنے کے لیے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اقبال وہاں کے رنگ میں رنگ جاتے. اقبال نے کہا نہیں، میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. اور ان کی وجہ سے وہاں کی زبان تبدیل کروائی گئی، اور آج تک جرمن میونخ یونیورسٹی کے طالب علم ان کے مرہون منت ہیں کہ ان کی وجہ سے وہاں کی جو تعلیمی زبان تھی وہ انگریزی کروائی گئی. پڑھنے کے بعد جب واپس آئے تو انہیں وہاں کا کوئی رنگ چڑھ جانا چاہیے تھا، مگر اقبال تو واپس آ کر اور زیادہ انقلابی ہو گئے، اور واپس آ کے اور زیادہ مضبوط ثابت ہوئے. اس کو انہوں نے دو مصروں میں بیان کیا ہے جو ان کے مشہور دو مصرے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، میری آنکھیں چکنا چون، میری آنکھیں چندیائی نہیں، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئیں وہاں کی تعلیمی دنیا کو دیکھ کر، تعلیمی نظام کو دیکھ کر. کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کے پاس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس کے پاس نبی مکرم جیسا وجود ہو، جن کے پاس حیدر کرار جیسا وجود ہو. پھر علامہ کی زبان میں جو وہ جس مومن کی تلاش میں ہے نا، علامہ اقبال کے اشعار میں کچھ محوری اشعار ہیں، یعنی کچھ محوری سوچ ہیں، فکر ہیں جن کے گرد ان کے اشعار گھومتے ہیں. ان کے اشعار میں جو ایک محور ہے، کئی محور ہیں جن پر انہوں نے کلام کہا ہے. ان میں ایک محور ہے مومن، وہ مومن کی تلاش میں ہے. میں نے اقبال کے اوپر اس موضوع پر گزشتہ 2-3 سالوں میں مطالعات میں نے اپنے بڑھائے اور دیکھا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اقبال کا جو مومن ہے نا، اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں. جی اب یہ جن کے پاس ہو وہ کسی سے اثر کیوں لیں گے؟ وہ تو اثر ڈالیں گے، وہ تو اثر گزار بنیں گے، وہ اثر انداز ہوں گے. یہ جو اپنی قوم کو اٹھانے اور اپنی قوم کے فکر کو اور بچوں کی فکر کو جوان کرنے اور جوانوں کی فکر کو پختہ کرنے اور پختہ لوگوں کی فکر میں دوام بخشنے کا کام ہے، وہ اسی منبر کا ہے. اور مختلف زاویوں سے عزیزان گرامی بحث بہت روشن ہے کہ وہ جو باطنی ہادی ہے وہ اس وقت کارگر رہے گا جب ظاہری ہادی اسے ہدایت فراہم کر رہا ہو، اور ظاہری ہادی تو ہدایت فراہم کرنے آیا ہے. لہذا قرآن مجید میں کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ آئے گا جو ابھی میں آج چوتھی مجلس میں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، میں نے آیت. کبھی حضرت یوسف کے بارے میں آئے گا، قد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. جان لو یوسف اور ان کے بھائیوں کے بارے میں تمہارے لیے، پوچھنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، طلب کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے مسئلوں کے حل ہیں. پورا سورہ یوسف ہمارے لیے ایک ہادی ظاہری کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے. قد کانت اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. جان لو کہ ابراہیم اور ابراہیم کے جو ساتھ تھے انہیں ہم نے تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل. آپ دیکھیے سارے مسلمان حضرت ہاجرہ جہاں صحیح کر رہی تھی وہاں صحیح کرتے ہیں. حضرت اسماعیل کے پیروں کے رگڑ سے ابلنے والے چشمے کو ساری دنیا کے مسلمان تبرک کے طور پہ لے کے آتے ہیں. ان شخصیتوں کو جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھیں انہیں ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا. پھر خود سرکار کی ذات کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے. پھر مولا علی ائمہ اہل بیت کو ہمارے لیے نمونہ عمل. نہج البلاغہ میں مکمل خطبہ مولا علی کا کہ تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ جو نعمت عطا کی ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں.
وہ ہادی ظاہری اس ہادی باطنی کے ساتھ ملیں گے تو لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ اب وہ جو ہادی ظاہری ہے وہ جو عقلی تقاضے ہیں نا اس کے مطابق ہدایت فراہم کرے گا۔ عقلی تقاضوں میں ایک تقاضا صبر اور شکر ہے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جس کے ہاں صبر یعنی استقامت نہ ہو، شکر یعنی مسلسل نعمتوں کے حصول کی خواہش نہ ہو۔ شکر نعمتوں کے حصول کی مسلسل خواہش، ہمیں اور چاہیے، اسے اور ملتا ہے جو شکر کرتا ہے، جو شکر نہیں کرتا اسے اور نہیں ملتا۔ تو شاکر بھی معاشرہ ہونا چاہیے، یعنی شاکر معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور صابر اسے کہتے ہیں جو میدان چھوڑ کے نہ جاتا ہو۔ میدان صرف اور صرف تلوار کا نہیں ہوتا، ہر میدان جس میں ڈٹنا چاہیے اس میں رکنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اب ہر شخص کا میدان علیحدہ ہے۔ آج جوانوں کے لیے میں کل تھا جناح میڈیکل یونیورسٹی کے اندر، ڈاکٹروں سے خطاب تھا، وہاں ایک ڈاکٹر نے سوال کیا کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا نوجوانوں کو صرف پڑھنا چاہیے، یہ ان کی پڑھائی کا دور ہے، خاص طور پر یونیورسٹیز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر وہ صرف پڑھیں، انہیں کچھ اور اگر ایکٹیویٹی کو اور مصروفیات کچھ اور مشغلے کرنے ہیں تو وہ تعلیمی ادارے کے باہر جا کے کریں، تعلیمی ادارے میں صرف انہیں پڑھنا ہے۔ تو جوان کا میدان صرف تعلیم ہے جی۔ بزرگوں کا کام اپنے سچے بچوں کا ساتھ دینا ہے، اور یہ صفت ہے حضرت ابو طالب کی، بچہ ہے مگر سچا ہے۔ تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، قم یا سیدی و مولائی قل ما شئتا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے سید، اے میرے مولا، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بول وہ رہا ہے جس نے گود میں پالا ہے۔ کتنا بڑا جگر اور کتنا بڑا نظریاتی بندہ ہونا چاہیے، کتنا بڑا نظریاتی انسان ہوگا جو بچے کو کہے اے میرے مولا، اے میرے سید، کھڑے ہو جاؤ اور وہی کرو جو تمہارا دل کر رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بزرگوں کو اپنے سچے بچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب، 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 پاک سیدہ کے کافو بلانہ حضرت زہرا بلندر صلوات۔ عزیزو، صابروں اور شاکروں کے لیے جو رہنما قرار پائے ہیں ان میں ایک مضبوط ترین امام، یعنی جن کا کام صبر اور شکر کی تعلیم دینا، جن کا میدان صبر، جن کا موضوع شکر، وہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ صابر اور شاکر امام، وہ جنہوں نے بابا کو تنہا کھڑا دیکھا، وہ امام، عجیب داستان ہے۔ جب حضرت علی اکبر جانے لگے نا تو حضرت علی اکبر سے امام حسین نے فرمایا تھا، واحد مجاہد کربلا علی اکبر، جنہیں امام نے فرمایا جاؤ جا کے بہن بیٹیوں سے اجازت لو، جا کے ماں سے پھپھیوں سے اجازت لو، جا کے خیموں میں جاؤ، وہاں جا کے سلام آخر کرو۔ تو جب بیویوں سے رخصت لے لی نا حضرت علی اکبر نے تو جناب زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں، بھائی زین العابدین سے ملوں گا۔ تو امام سجاد کے خیمے میں آئے حضرت علی اکبر۔ عجیب واقعہ ہے، عجیب منظر ہے جو میں محترم سننے والوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب خیمے میں آئے نا امام سجاد بستر علالت میں ہیں، غشی کی کیفیت ہے امام سجاد پر۔ جب امام سجاد کے خیمے میں حضرت علی اکبر آئے تو کیفیت جب بھائی کی یہ دیکھی نا تو کیا کیا،
پیروں کے تلووں کا بوسہ دیا. دونوں پیر پکڑ کے بیٹھ گئے اور پائنتی بیٹھ کر تلووں کا بوسہ دیا. چند مرتبہ بوسے جب تلووں پہ امام کے لیے حضرت علی اکبر نے تو حضرت نے آنکھیں کھول دی تو دیکھا علی اکبر تلووں کا بوسہ دے رہے ہیں. اس وقت امام سے گلے ملے اور رخصت ہو کے چلے گئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں حضرت علی اکبر سے ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا اے میرے آقا زادے، اے میرے آقا، حضرت امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ دیا ہوتا، امام سجاد کے سینے کا بوسہ دیا ہوتا، یہ تلووں کا بوسہ کیوں دیا؟ آج کی تو شب شہادت کی مجلس ہے نا، آج تو مجھے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو اس وقت مدینے میں ہیں نا. امام سجاد کے تابوت کی شبیہ جو امام محمد باقر نے اٹھائی تھی، مگر جب تابوت اٹھا رہے تھے نا تو روتے ہوئے آ رہے تھے. ایک چاہنے والے نے پوچھا تو فرمایا جب میں نے بابا کے بدن سے کرتا علیحدہ کیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تو میرے بابا کے بدن پہ آج بھی نشانات موجود. ہاں میں کہوں گا حضرت علی اکبر سے آپ نے امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ کیوں نہیں لیا؟ عجب نہیں جواب آئے، ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے. یہ کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنے والے پیر. عزادارو عزادارو، اللہ بھی ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم کے ہم منت مرادوں سے اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے فرمایا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. ایک یہودی اجنبی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا. جب بھی کھانا آتا تھا نا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے. رونا اسی بات کا ہے جس علی کو اجنبی عورت پٹتا ہوا دیکھے تو اسے کھانا نہ کھایا جائے، اس نے اپنی زوجہ پہ جلتا دروازہ کیسے دیکھا ہوگا؟ یہ مولا علی کا امتحان. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کرے. جب آپ ایسے روتے ہیں نا، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام رضا دعا دیتے ہیں رونے والوں کو. مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، اپنے شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا نا، ان کا امتحان یہ تھا بھرے دربار میں فدق مانگو گی. یہ جناب سیدہ زہرا کا امتحان تھا. سنیں گے عزادارو، امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. جب سے دنیا میں تشریف لائے، حتیٰ دنیا میں آنے سے پہلے ایک دن نبی مکرم نے دیکھا کہ جناب زہرا گریہ کر رہی ہیں. تو نبی کو گوارا نہیں تھا کہ جناب زہرا گریہ کرے. فرمایا میری بچی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے. فرمایا کیا مطلب، کیسے رلاتا ہے؟ بابا یہ ایک آواز دیتا ہے انا العطشان، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. اجرکم اللہ. شب شہادت کی مجلس ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، کچھ تاخیر سے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. عزادارو، امام حسین بچپن سے پانی زیادہ طلب کرتے تھے. امام حسین کے پاس پانی رکھا جاتا تھا کہ کہیں لانے والا تاخیر سے پانی نہ پہنچائے اور حسین کو پیاس میں شدت نہ ہو جائے. حضرت قمبر سے امام حسین نے پانی مانگا تو اندازہ کر سکتے ہیں کتنی جلدی دوڑ کر گئے ہوں گے پانی لانے کے لیے. لیکن جب حضرت قمبر لینے گئے نا تو مولا علی نے کیا دیکھا کہ عباس ان سے پہلے لے کر آ گئے. حضرت عباس کی اس وقت عمر 3 سال کی تھی. 3 سال کا سن تھا اور جلدی لانے کی وجہ سے پانی چھلک رہا تھا اور وہ چھلکتا ہوا پانی آپ کے ہاتھوں پر آ گیا تھا. جب حضرت عباس نے لا کر مولا حسین کو پانی پلا دیا تو مولا علی نے عباس کو لپٹا کے گریہ کیا.
اور پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں، فرمایا آج میرے عباس کے بازو پانی لانے کی وجہ سے تر ہو گئے، کل کربلا میں یہ پانی نہیں لا سکے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ امام حسین کا کربلا میں ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ کتنے پیاسے تھے کربلا میں امام حسین، اس کا کیسے اندازہ لگائیں؟ بس اتنا کہیں کہ امام حسین کی پیاس اہل بیت کو، اہل بیت کی مصیبت اہل بیت کے لیے اذیت کنندہ تھی، یعنی وہ اس بات پہ روتے تھے کہ ہمارے مولا پیاسے ہیں۔ سب سے زیادہ اہل بیت کو جس چیز کا قلق تھا وہ کیا چیز تھی؟ وہ امام حسین کی پیاس۔ امام حسین پیاس سے کتنا، امام کو پیاس کتنا تکلیف دیتی تھی، اس کا اندازہ تو گھر والوں کو تھا نا۔ تبھی ذوالجناح سے جناب سکینہ نے بس یہی پوچھا، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلا عطشانا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ امام سجاد جب امام حسین کی قبر بنا رہے ہیں تو قبر پر اگر حضرت چاہتے تو یہ لکھ دیتے ھذا قبر الحسین۔ کیا لکھا امام سجاد نے قبر بنا کر؟ انگشت شہادت سے لکھا، اپنے ہاتھ سے لکھا ھذا قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے۔ آگے جو جملہ لکھا ہے اگر حضرت چاہتے تو لکھتے الذی قتلوا مظلوما، جسے مظلوم مارا۔ چاہتے تو لکھ دیتے الذی قتلوا غریبا، جسے غربت میں مارا۔ لیکن امام سجاد نے کیا لکھا؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ یہ امام حسین کا امتحان تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی عزادارو، پرسے کی رات ہے، گریہ کی رات ہے۔ سنیں گے امام سجاد کی آزمائش یہ تھی کہ آپ کا بدن نازنین بہت تھا، نازنین بدن امام سجاد، نرم ہاتھ پیر امام سجاد کے۔ ہر سفر سے لوٹنے کے بعد امام سجاد کو تپ کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ بخار صرف اس سفر میں نہیں ہوا بلکہ ہر سفر میں امام سجاد کو بخار ہو جاتا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ روایتیں پڑھی کہ جب کسی سفر سے امام سجاد لوٹتے تھے تو امام حسین سب سے پہلے ملنے آتے تھے اور قریب جا کر صرف اتنا پوچھتے تھے کہ زین العابدین، میرے لال، میرے بچے، تمہیں بخار تو نہیں ہوا؟ اور اکثر سفروں سے لوٹنے پر امام سجاد تپ کی کیفیت میں ہو جاتے تھے، اس لیے کہ بدن نازنین بہت تھا۔ جس کا نرم بدن تھا، جس کے ہاتھ پیر نرم تھے، ان پیروں میں بیڑیاں ڈلیں گی، ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلیں گی، ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے۔ سلام ہو سکینہ بی بی پر۔ جب کبھی قافلہ رکتا تھا، جب کبھی قافلہ رکتا تھا تو جناب سکینہ امام سجاد کے تلووں سے خار چنتی تھی، کانٹے نکالتی تھی اپنے بھائی کے تلووں سے۔ اور ایک مرتبہ تو جب جناب سکینہ کو پینے کو پانی ملا تو اپنی پیاس بھول گئی، بھائی کے بیڑیوں پر پانی ڈالنے لگے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کو۔ آج شب شہادت امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین کی شہادت کی مجلس میں روشنیاں جل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، عزادارو بھرپور انداز سے آپ گریہ کر رہے ہیں، مگر مولا کی قبر پہ چراغ نہیں ہے۔ امام زین العابدین کی قبر پہ چراغ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے۔ میرا مولا 1400 سال کے بعد بھی غریب ہے، خود اپنے وطن میں امام زین العابدین غریب ہیں۔ کون سا قصہ، کون سا صفحہ تاریخ پڑھ کر سناؤں؟ کوفے کے حالات بتاؤں کہ جب بابا کا سر آیا تو امام سجاد کا کیا حال ہوا؟
کوفے کے رستے میں بی بی سکینہ کا اونٹ سے گرنا بتاؤں کہ جب بہن اونٹ سے گر گئی تو امام سجاد کا کیا حال تھا؟ سخت جملہ کہہ رہا ہوں، یا کوفہ اور شام کے دربار میں جناب سکینہ کی طرف اٹھتی ہوئی انگلیاں بتاؤں؟ جب جناب سکینہ کی طرف کوئی ظالم ہاتھ اٹھاتا تھا تو بی بی امام سجاد سے لپٹ جاتی تھی. کس سے کہیں؟ غیرت مند لوگوں کا مجمع ہے، خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے گھر کی عورت کی طرف اگر کوئی دیکھ لے تو ہمارا کھانا پینا اٹھ جاتا ہے. سلام ہو امام سجاد پر. کس نے امام سجاد کے سامنے اشارہ نہیں کیا کہ یہ حسین کی زوجہ ہے، یہ حسین کی بہن ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. اجرکم اللہ. مدینے میں حضرت منہال نے کہ آ کر امام سجاد سے کہا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ تو ایسا لگا جیسے کسی نے امام کے زخموں کو ہرا کر دیا. روتے ہوئے فرمانے لگے الشام الشام الشام. گویا امام سجاد 3 مرتبہ الشام اس لیے فرما رہے ہیں کہ گویا فرما رہے ہیں بازار شام، دربار شام، زندان شام. شام کا کون سا مرحلہ ہے کہ جہاں ہمیں اہل بیت کو مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ ربی نامی شخص مسافر ہے، وہ شام کے ایک مسافر خانے میں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، شہنائیوں کی آوازیں آئیں، رقص و طرب کی آوازیں آنے لگیں. کہتا ہے میں اپنے حجرے سے نکلا، میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر سے پوچھا کہ آج تو کوئی مسلمانوں کی عید کا دن نہیں ہے، یہ مسلمان آج جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اس بغاوت کو کچلا گیا ہے، اس کے گھر والوں اور بچوں کو اسیر بنایا گیا ہے، جنگ کے جیتنے پر خوشی منائی جا رہی ہے. ابن ربی کہتا ہے کہ میں مسافر خانے سے نکل کر بازار میں آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. کچھ نورانی کٹے ہوئے سر ہیں، کچھ سر ہیں جو کٹے ہوئے ہیں، نیزوں کی انیوں پہ سوار ہیں، مگر چہرے کا روب ان کا مارے ڈال رہا ہے. ایک چہرہ ایسا ہے کہ جس کو غور سے دیکھتے ہی رہو. پھر کہتا ہے اچانک میری توجہ ہوئی کہ کچھ مخدرات ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، مگر وہ حیا اور شرم کا پیکر ہیں. کہتا ہے اچانک میری نگاہ گئی کہ ایک زنجیروں میں اور ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا ایک اسیر ہے جو قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی ہے. تو کہتا ہے میں ان کے قریب چلا گیا اور میں نے جا کر کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے مردوں کو بڑوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا ابن ربی تم شام کے رہنے والے تو نہیں ہو؟ ابن ربی کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتے ہیں؟ پھر انہوں نے میرا علاقہ بتایا، میرے اجداد کے نام بتائے. تو میں نے کہا آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین، میں حسین ابن علی کا بیٹا زین العابدین علی ہوں. تو ابن ربی نے کہا مولا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ کہ ہمارے بابا کو کربلا میں مار دیا، علی اکبر کو شہید کر دیا، چچا عباس کے بازو کاٹ دیے، کربلا میں ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہمیں یہ اسیر بنا کر لے کر آئے. عبداللہ ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا میرے لیے کوئی حکم ہے؟ فرمائے میں کیا کام آ سکتا ہوں؟ عزادارو اب جو جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کسی خاندانی کریم رؤوف مہربان اور کسی کرم فرما کو یہ دن نہ دکھائے. امام نے فرمایا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہنے لگا میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہنے لگا 2000 درہم ہے. حضرت نے فرمایا کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. ابن ربی کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی. امام نے فرمایا جا کر بیویوں کو دے دو. میں نے بیویوں کو چادریں دی. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ نیزہ بردار ظالم آگے بڑھے اور نیزوں کی انیوں سے پھر چادریں اترنا شروع ہوئیں اور شام کے بازار میں واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے.
میں نے امام سے جا کر کہا مولا مجھے حکم کرے میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا مزید کتنی رقم ہے؟ کہا مولا میرے پاس 1000 درہم اور ہے۔ فرمایا جو نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے ہیں نا انہیں دربار شام میں انعام ملے گا، تم انہیں کچھ رقم دے کے کہو کہ یہ پہلے اندر چلے جائیں، یہ سروں کو پہلے لے جائیں، تاکہ یہ جو مجمع ہے نا، بڑا سخت جملہ ہے، یہ جو مجمع ہے نا یہ سروں کے ساتھ آگے چلا جائے، یہ لوگ میری ماں بہنوں کے قریب آ گئے۔ ابن ربی کہتا ہے کہ کچھ لوگ گئے اور کچھ لوگ نہیں گئے، میں اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح یہ سر اٹھائے ہوئے لوگ آگے چلے جائیں اور بیویوں سے یہ مجمع دور ہو جائے۔ کہتا ہے اسی اثنا میں اچانک شور مچا تو میں نے جو دیکھا تو کیا دیکھا، ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تلوار نکال لی، میں نے چاہا کہ حملہ کروں تو زین العابدین امام کی آواز آئی ابن ربی رکو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، گریا ہو گیا، بس آخری چند جملے اور مجھ سے سن لیجئے عزادارو۔ امام زین العابدین نے 40 سال گریا کیا، پانی آتا تھا بلند آواز سے روتے تھے، کھانا آتا تھا امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اگر کوئی پوچھتا تھا تو فرماتے تھے جب پانی دیکھتا ہوں تو مجھے علی اصغر یاد آ جاتا ہے، جب پانی دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بابا نے یہ پانی مانگا تھا دشمن سے میرے بھائی علی اصغر کے لیے، جب میں کھانا دیکھتا ہوں تو ماں بہنوں کے کملائے ہوئے چہرے یاد آ جاتے ہیں۔ ساری زندگی امام سجاد بازار سے گزر رہے ہیں، ایک قصاب جانور ذبح کر رہا ہے، امام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک لیا، بھائی اسے پانی پلا لیا؟ اس نے کہا مولا میں مسلمان ہوں، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہوں، تو پھر مدینے سے کربلا کا رخ کر کے سلام کرتے تھے، بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کر ذبح۔ آخر امام کو حشام نے زہر دے دیا، اور جب امام کو زہر مل گیا تو 3 دن امام زہر کی تکلیف میں رہے، اور جب یہ دن آیا جو کل آنے والا ہے تو امام نے امام محمد باقر کو اپنے سرہانے بلایا اور امام کو امور امامت تفویض فرمائے، اور آخری شہادت کا لمحہ فرمانے لگے محمد باقر تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ کہا بابا میں 3 سال کا تھا۔ اے میرے بچے تمہیں کچھ یاد ہے کہ کربلا میں کیا ہوا؟ امام محمد باقر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور امام محمد باقر سے کربلا کے مصائب سن رہے ہیں۔ بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین قاسم کا پامال لاشا لے کر آئے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے۔ یہ مصائب پڑھ رہے تھے، امام سجاد رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت امام باقر کی آواز آئی بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اترے، آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یا حسین